السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فرحان اسکر آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مجھے پولینڈ کا ویزا کیسے ملا اور پولینڈ ایمبیسی میں آیا ایک عجیب واقعہ۔ جو کوئی بھی پولینڈ جانا چاہتا ہے یا کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتا ہے اور جب وہ کسی بھی ایمبیسی میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کرواتا ہے، یہ ویڈیو اس کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو میں، کہ ہمارے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، کیسے ویزا ملتا ہے، کس طرح ملتا ہے، کس طرح جو کنسلٹنٹ اور جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح آپ کے فیوچر کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان کی غلطیوں کا خمیازہ اسٹوڈنٹ یا جو بھی ورک پرمٹ یا کوئی بھی جو بندہ اپلیکیشن اپلائی کر رہا ہے اس کو ہوتا ہے۔ تو ہم واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف، کہ مجھے پولینڈ کا ویزا کیسے ملا اور پولینڈ ایمبیسی میں پکڑا گیا اور پھر کیسے امبیسڈر کو میں نے سیٹسفائی کیا اور مجھے سیم ڈے انہوں نے دوبارہ میری اپلیکیشن لی اور مجھے ویزا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میں نے اسٹڈی کے لیے اپلائی کیا تو میں نے ایک کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کیا، جس سے میری یہ بات ہوئی، یہ طے ہوا کہ فیس بھی وہ پے کرے گا، سارے اخراجات وہ پے کرے گا، لیکن میں پیسے اسے بعد میں دوں گا، جو کہ 1 لاکھ روپیہ زیادہ تھے۔ تو میری سے ڈیل ہو گئی۔ جب اس نے میرے یونیورسٹی کی فیس پے کر دی، یونیورسٹی سے آفر لیٹر آ گیا، اس نے ساری اپلیکیشن تیار کی، جو بھی ڈاکومنٹس چاہیے تھے، آئلٹس وغیرہ جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے میرے ایجوکیشن کے، اور اس نے وہ فائل بنا کے مجھے دے دی۔ میں نے اس کو گھر آ کے اس کو پڑھا کہ اس نے کون کون سی ڈاکومنٹس لگائے ہیں، اور اس نے ایک لیٹر لگایا تھا امبیسڈر کے نام، ریکویسٹ ٹو امبیسڈر، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ امبیسڈر کو آپ ریکویسٹ کرتے ہو کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، قابل اسٹوڈنٹ ہوں، میں پولینڈ جانا چاہتا ہوں، جا کے وہاں پڑھنا چاہتا ہوں، اور اپنے فیوچر پلان بتاتے ہیں، اور اس سے ان دی اینڈ آپ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے ویزا دیا جائے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ فائل لے کے جب میں پہنچا ایمبیسی میں فائل جمع ہو گئی، انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا کہ ہم آپ کو کال بیک کریں گے۔ تو 2-3 ہفتے بعد انہوں نے مجھے کال کر کے بلایا۔ میں ایمبیسی پہنچا اور جو ہی ایمبیسی پہنچا پھر میرا نمبر سے انہوں نے مجھے اندر بلایا۔ جب میں اندر گیا تو اندر ایک لڑکا پہلے سے ہی کھڑا تھا ونڈو پہ۔ اس لڑکے کو اور مجھے دونوں کو ونڈو پہ کھڑا کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ لڑکا کون ہے، کیا ہے، نارملی ایسے ہوتا نہیں ہے، ایک بندے کو ڈیل کرتے ہیں، اکٹھا تو کسی کو نہیں کرتے۔ تو پھر جب وہ آفیسر، جو ویزا آفیسر تھی، وہ آئی، وہ کہتی ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ میں نے بولا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ کہتی ہے اگر جانتے نہیں تو یہ جو دونوں اپلیکیشن ہیں یہ سیم کیسے ہیں، اس میں سب کچھ سیم ہے، یونیورسٹی سیم ہے، فیس سیم ہے، آپ کا کورس کی ڈیوریشن سب کچھ سیم ہے، اور حتیٰ کہ وہ جو امبیسڈر کے نام جو لیٹر لکھا ہوا ہے وہ بھی سیم ہے، اور اس میں غلطیاں بھی سیم ہیں، صرف آپ کے نام ڈیفرنٹ ہیں۔ تو یہ کیا چکر کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کس کے تھرو کر رہے ہیں، کیا سسٹم ہے، کیا حساب کتاب ہے؟ اس نے سب سے جو مین آبجیکشن لگایا، اس نے کہا یہ جو لیٹر لکھا ہے امبیسڈر کے نام، یہ اس میں جو غلطی ہیں وہ سیم دوسرے لیٹر میں بھی غلطی ہیں، تو یہ لیٹر کس نے لکھا ہے؟ تو میں تو پریشان ہو گیا، وہ لڑکا بھی پریشان ہو گیا کہ یار ہم نے تو اتنی محنت کی ہے اور اتنے جو ہے نا ایکسپیکٹیشن لگائی ہے کہ ویزا لے کر ہم جائیں گے۔ تو میں نے تو جو میرا کنسلٹنٹ تھا اس سے یہی بات کی کہ میں آپ کو بعد میں پیسے دوں گا، اس لیے بعد میں دوں گا کیونکہ میں نے پلاٹ سیل کرنا تھا اور وہ سیل کر کے اپنی فیس پے کرنی تھی۔ تو اب مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی کہ یار یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دونوں کو یہ ریجیکٹ کر دے گی، دونوں کو کہے گی کہ دونوں کا ویزا نہیں ہے۔ تو کیونکہ پکڑے گئے نا، ایک حساب سے آپ پکڑے گئے، انہوں نے آپ کی ایک چیٹنگ پکڑی گئی کہ ایک بندہ جو ڈیل کر رہا ہے وہ یہ چیز وہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ ایمبیسی والوں کا سب سے بڑا یہ کہتے ہیں کہ آپ خود کرو، یونیورسٹی بھی سب کچھ آپ خود کرو، یہ جو ایجنٹس اور کنسلٹنٹ یہ کرتے ہیں وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو اب وہ اس لیے ڈسکریج کرتے ہیں کہ ایک بندہ فرض کریں ایک بندہ قابل ہے دوسرا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا ایک جیسا ٹریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے اس وقت یہ سلوشن نکالا، اس ویزا مینیجر نے، جب میں اسے کہہ رہا ویزا مینیجر کو کہ یہ میں نے خود لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ لیٹر میں نے خود لکھا ہے، تو وہ کہتی ہے، وہ لڑکا بھی کہتا ہے میں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے ہم دونوں کو ایک بلینک پیپر دیا
سادہ پیپر دیا اور پین دیا اور سامنے ٹیبل پہ بٹھا دیا، ایک طرف وہ بیٹھ گیا دوسری طرف میں بیٹھ گیا، کہتی ہے لکھو۔ اب وہ چلی گئی، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو میں لکھنا شروع ہو گیا۔ لکھنا تھا وہی جو ریکویسٹ ایمبیسڈر کے نام جس میں غلطیاں تھیں، وہ کہ وہ کیا لکھی ہے، اگر آپ دونوں نے خود لکھا تو لکھو، لکھ کے دکھاؤ، ہمیں پتہ چلے گا آپ دونوں نے لکھا ہے۔ تو لکھا میں نے تو نہیں ہوا تھا، نہ وہ اس نے لکھا ہوا تھا، لیکن مجھے آئیڈیا تھا کیونکہ وہ فائل میں گھر لے گیا تھا، فائل کو میں نے پراپرلی اسٹڈی کیا تھا، مجھے پتا تھا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہر بار تو نہیں یاد، لیکن مجھے آئیڈیا تھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا اس میں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نے ایمبیسڈر کو ایک ریکویسٹ لکھی ہوتی ہے کہ آپ باہر جانا چاہتے ہو، اپنی فیوچر پلان بتانا چاہتے ہو۔ تو اب میں لکھ رہا ہوں، جو میں نے لکھنا شروع کیا تھا، جو میرے ساتھ والا لڑکا تھا وہ مجھے کہتا ہے بھائی ایمبیسڈر کی کیا اسپیلنگ ہے؟ میں نے بولا بھائی اللہ کا نام لو یار، ہم دونوں امتحان میں بیٹھے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ امتحان بھی ایسا امتحان یہ دوبارہ بھی نہیں ہونا، فیل ہو کر دونوں گھر جائیں گے اور نقصان ہی نقصان، اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہونا۔ تو کوشش یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کو آتا ہے آپ لکھو، غلط مت لکھو، مجھے میرا لکھنے دو پلیز، انٹرپٹ نہ کرو۔ تو کیونکہ اب اس کو ایمبیسڈر کی اسپیلنگ نہیں آ رہا، آپ اس کو آگے کیا کتنا کا آپ اسے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کیمرے اوپر لگے ہوئے ہیں، ذرا سی آپ نے وہ اونچ نیچ کی تو وہ سمجھے گا کہ دونوں ملے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں کو اسٹریٹ وے پیپر پکڑے گی اور اس میں دونوں کو باہر نکال دے گی پاسپورٹ پکڑا کے۔ لہٰذا میں نے اسے کہا، ریکویسٹ کی کہ بھیا آپ اپنا کرو پلیز، مجھے اپنا کرنے دو۔ تو میں نے 5-6 منٹ لگائے اور میں نے وہی جو ایک لکھا ہوا تھا اس میں، اس کو سیم تو نہیں لکھا لیکن وہ لکھ دیا میں نے، اس کو ملتا جلتا، جو اس کی جو کرکس تھا، جو مطلب تھا وہی تھا۔ میں اٹھ کے میں نے اس ونڈو پہ گیا، میں نے اسے بلایا کہ میں یہ دیکھیں میں نے لکھ لیا، یہ تو میں نے وہی لکھا تھا، یہ لیں۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کا کانفیڈنس ہے یہ وہ، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تم ادھر رکھ دو اور چلے جاؤ، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں وہاں سے نکلا ایمبیسی سے باہر، میرے پیرنٹس ویٹ کر رہے تھے ٹرمینل پہ، جہاں بس ٹرمینل جہاں ویٹنگ وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے وہ۔ جب وہاں پہنچے ان کو میں نے ساری بات بتائی، یہ اس طرح ہوا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ہے، ہم نے تو جگہ بھی بھیج دی ہے اور یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہ بیچارے اتنے پریشان، رات پھر دیکھو ہمیں تو اتنی ٹینشن نہیں تھی، پیرنٹس کو تو پھر زیادہ ٹینشن ہوتی ہے نا۔ تو پھر ہم آگے، ہم نے آ کے اس کنسلٹنٹ جو ایجنٹ تھا اس کو کہا کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے، سیم مثلاً ہر چیز سیم، اور فائلیں بھی کٹھی جمع کروا رہے ہو، آگے پیچھے کروا لو، سمجھ میں آتی ہے ہر چیز، تم غلطیاں بھی سیم کرو، یونیورسٹی بھی سیم، سب کچھ سیم، اور بیج بھی سیم ٹائم پہ رہے ہو، کم از کم ٹائم چینج کر لو۔ تو وہ کہتا ہے نہیں جی بس ہو گیا، اب دعا کریں۔ بہرحال ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، انہوں نے مجھے کال کی، ایمبیسی والوں نے مجھے بلایا، اندر گیا، تو میں کہہ رہا تھا چلو جب تو بس پاسپورٹ ہی ملے گا، وہ بھی حالی۔ میں اندر گیا، انہوں نے مجھے پاسپورٹ دیا، پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہوا تھا، اور اس ویزا مینیجر نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی، اس نے کہا کہ ہم یہ چیک کر رہے تھے کس کا کانفیڈنس زیادہ ہے، کہ کون کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اور کون اس قابل ہے کہ ہم اسے دیں۔ تو لہٰذا یہ اس کے الفاظ تھے، لہٰذا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ تم کو ویزا دیا جائے۔ اور ویزا دینے کے بعد اس ویزا جو آفیسر تھی اس نے مجھے ایکسٹرا 10 سے 15 منٹ سمجھایا یا گائیڈ کیا کہ کیسے جانا ہے، کس ایئرپورٹ سے جانا ہے، ایئرپورٹ پہ کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، کرنسی کا کیسے چینج کرنی ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ کافی اس نے ایکسپلین کیا کہ جیسے ایک آپ کسی اپنے بندے کو یا اپنے کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس نے مجھے کہا کہ وش یو آل دا بیسٹ۔ ہم کافی اس نے جو ہے نا مجھے کانفیڈنس دیا، کافی جو ہے نا اسے ریلیکس کی سن کے، اچھا ایک ایکسپیرینس ہوا میرا وہاں پہ۔ تو وہ ویزا لے کے جب میں ٹرمینل واپس آیا تو جب میرے پیرنٹس کو پتہ چلا، میرے ابو خلیسان نے کہ ابو کہتے کیا بنا ہے، میں بولا ایسے نا میں نے منہ بنایا، تو میرے ابو پریشان ہو گئے، ان کو تو ظاہر ہے پریشانی پہلی تھی کہ یہ شک تھا کہ یار یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال میں نے کہا زیادہ نہیں وہ کرنا کہ نہیں لگا یہ وہ، میں نے کہا ہاں ہو گیا۔ پھر انہوں نے بھی شکر کیا، میں نے بھی شکر کیا، پھر ہم جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا، ہم نے گھر آ کے نفل ادا کیے۔ تو کہنے کا مطلب ہے جب اس لڑکے کا پتہ چلا نا کہ اس لڑکے کا، کیونکہ کنسلٹنٹ تو وہی تھا، میں نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا بنا اس بندے کا، کہتا یار اس کا نہیں لگا، اس کو تو لیٹر نہیں لکھنا آیا، وہ اس کو اسی دن اس کو انہوں نے نہ کر دی تھی، اس کا لیٹر رکھا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ سب سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کسی بھی ایمبیسی میں جمع کرائیں،
किसी भी इन्वेस्टमेंट वीज़ा के लिए जमा कराएं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर किसी कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो एक एक पेपर का आपको पता होना चाहिए, कौन सा पेपर लग रहा है, उसमें क्या लिखा है, कौन सा पेपर ऊपर है नीचे, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका कौन सा कोर्स है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है, वो किस शहर में है, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, और वो जो उसने एक रिक्वेस्ट या एक प्लान लिखा हुआ है आपका फ्यूचर प्लान, वो क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एम्बेसडर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे जो पूछेगा वो तो आपको पता नहीं होगा, तो वो कहेगा यार इसको तो इतना नहीं पता कि इसका कोर्स कब है, कौन सा है, कहाँ पे है, कब शुरू हो रहा है, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो ये लगता है कि ये जो है ना, ये हमारे साथ फोर्जरी कर रहा है या हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, और ये आपकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है समझ नहीं, उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। लिहाजा जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन जमा कराएं तो आप मेक श्योर करें, कोई भी एजेंट कंसल्टेंट है उससे पहले कि मेरी एप्लीकेशन मुझे दो, मैं खुद इससे पहले स्टडी करूँगा फिर जमा कराऊँगा। चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, चाहे स्टडी वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर वो किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू हो रही है, वो अगर वो कहेगा मैंने जमा करा दी है, तो वो जो सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, एप्लीकेशन आपने खुद ही जमा करानी है, और जब अगर खुद जमा करानी है तो उससे एप्लीकेशन सारी लो, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लो, उसको स्टडी करो, फिर एम्बेसी जाओ। और फिर देखिएगा जब आप जमा करा रहे होंगे, आपको पता होगा इसके अंदर क्या है, आपको कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी, तो वो कहेगा यार वाकई ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन बंदा है हमारे पास आया है। वो डॉक्यूमेंट से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, और कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज उसी की अच्छी होती है जो ओरिजिनल, जिसको पता होता है अंदर क्या है, मेरी फाइल के अंदर क्या है, एक एक चीज़ का पता होता है, फिर वो कॉन्फिडेंस में होता है। तो लिहाजा इस वीडियो पहली बहुत लंबी हो चुकी है, तो लिहाजा जब भी आप वीज़ा जमा कराएं, मेक श्योर कि आपको पता हो कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। और पोलैंड मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, पोलैंड जाने के बाद क्या क्या कैसी लाइफ है, क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या आसानियां हैं, लोग कैसे हैं, वहाँ पे रेसिज्म है कि नहीं, जॉब्स का क्या सीन है, रिहाइश का क्या सीन है, अर्निंग का क्या सीन है, आगे फ्यूचर क्या है, पासपोर्ट परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिलता है नहीं मिलता, कैसे मिलता है, पासपोर्ट तक कैसे पहुँचना है, मैं आपके साथ वन बाय वन सारी डिटेल शेयर करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई भी कमी पेशी है तो आप अपने कमेंट में नीचे बताएं, मैं उस कमी पेशी को दूर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि प्रिसाइजली और जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाऊँ, जिससे आपका फ़ायदा हो। ठीक है, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।